یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ اس ویڈیو میں سمجھنے والے کے لیے ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے۔ ہمارے پرکھوں بڑے بوڑھوں کی نصیحت، ان کی روایات جو آج کے دور میں ختم ہو چکی ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں پڑھائی کے بعد لندن سے واپس آیا تو سارا دن گھر پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا، دوڑ کر جاؤ اور ہمسایوں سے تھوڑا سا نمک مانگ کر لے آؤ۔ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی جی آپ کل ہی نمک لے کر آئی ہے، وہ کہاں گیا؟ اور دوسرا، اللہ کا ہم پر بڑا احسان، بڑا کرم ہے، ہم ہمسایوں سے نمک کیوں مانگ رہے ہیں؟ میری ماں نے ہنس کر کہا، تم پہلے نمک تو لے آؤ، میں تمہیں پھر بتاؤں گی۔ میں برا سا منہ بنا کر چلا گیا۔ ہمارا ہمسایہ بہت غریب تھا، اس کا دروازہ تک ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کنڈی بجائی تو خاتون خانہ باہر آئی۔ میں نے اسے سلام کیا اور بتایا، میں آپ کے ہمسائے خواجہ صاحب کا بیٹا ہوں، لندن سے آیا ہوں۔ میری والدہ کو تھوڑا سا نمک چاہیے، اگر ہو سکے تو آپ دے دیجئے۔ خاتون خانہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اندر گئی، چھوٹی سی کٹوری میں تھوڑا سا نمک ڈال کر لے آئی اور مسکرا کر بولی، بیٹا امی کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اگر آپ کو مزید بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک منگوا لیجئے گا، میرے پاس آج فریش بھنڈیاں بھی ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور نمک لے کر آ گیا۔ میں والدہ سے بہت ناراض تھا، مجھے نمک مانگتے ہوئے بڑی شرم آئی تھی۔ میری والدہ نے مجھے دیکھ کر کہکا لگایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، بیٹا یہ لوگ غریب ہیں، یہ روز مجھ سے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں۔ ان کے بچے شروع میں جب ہماری بیل بجاتے تھے تو مجھے ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے عزتی محسوس ہوتی تھی، تو میں نے انہیں شرمندگی سے نکالنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اب میں ہر دوسرے دن ان سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتی رہتی ہوں، کبھی نمک مانگ لیتی ہوں تو کبھی مرچ کے لیے کسی کو بھجوا دیتی ہوں اور کبھی دوپٹہ، چادر یا بالٹی مانگ لیتی ہوں۔ میرے اس طرح مانگنے کی وجہ سے یہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور ان کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے یہ ہم سے بے دھڑک لے لیتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور دیر تک چومتا رہا۔ میری ماں نے اس کے بعد مجھے زندگی کا شاندار ترین سبق دیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا اپنے غریب ہمسایوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہا کرو، اس سے ان کی انا بھی تگڑی رہتی ہے اور ہمارا بھی ان سے تعلق قائم رہتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ میری والدہ نے شام کو میرے ذریعے اس ہمسائے کے گھر سالن بھی بھجوا دیا۔ میں گوشت کا ڈونگا لے کر گیا اور ان سے تھوڑی سی بھنڈیاں مانگ لایا۔ اس رات مجھے طویل عرصے بعد لمبی اور پرسکون نیند آئی۔ یہ کیا شاندار واقعہ ہے اور کیا بے مثال سبق ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے سامنے بھی درجنوں واقعات کھل گئے۔ میرے والد بھی اسی طرح تمباکو، گڑ وغیرہ منگوا لیا کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، یوں وہ دوستوں سے مل بھی لیتے اور ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ ہماری بزرگ نسل کتنی شاندار اور وسیع القلب تھی، یہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتی تھی، جبکہ ہم تقسیم در تقسیم نسل ہیں، ہمارا اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا درد دکھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو اور میری یہ کاوش آپ کو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے 1000 سبسکرائبر تک ضرور پہنچا دیجئے تاکہ تھوڑا سا فائدہ ہو سکے مجھے۔ کسی اور اسی طرح کی مزیدار تحریر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔